السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دنیا و دین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بھی کاروباری پریشانیاں ہوں، پیسے کے معاملات ہوں، تو پھر کثرت سے پڑھا کریں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے اللہ، آپ جو بھی بلائی اتارے میری طرف، میں اس کا حقدار ہوں۔ تھوڑا عطا کریں، زیادہ عطا کریں، اللہ آپ جو بھی مجھے دیں میں اس کا مستحق ہوں۔ میرے اللہ، آپ میری ضرورتوں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو لہذا اپنی خیر کا نزول فرما دیجئے۔ اس کے ساتھ درود پاک شامل کر لیا کریں، استغفر اللہ کی ایک تسبیح ساتھ شامل کر لیا کریں، تو استغفر اللہ کی بدولت بھی رزق کے دروازے کھلتے ہیں، درود پاک کی بدولت بھی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور سیدنا موسیٰ کلیم کی دعا کے سبب بھی اللہ کریم ہمیں کچھ نہ کچھ نہیں، بہت کچھ جو ہمارے وہم و گمان اور ہماری سوچ سے بالا تر ہوگا وہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو اس کو اپنے معمولات میں شامل فرما لیجئے، کیوں کہ اللہ کریم ذوالقوت المتین ہیں، خیر الرازقین ہیں، میرے اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ جو جملہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بولا اور آپ کی اس دعا کو اللہ کریم نے قیامت تک قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ بنا دیا، اصل اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جب بھی معاشی حالات سے پریشان ہوں تو اس انداز سے کبھی میرے دروازے پہ آ کے پکار کے دیکھیں، جو میرے نبی موسیٰ نے مدین کے کنویں میں پردیس میں کھڑے ہو کے پکارا تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کتنی کامل دعا ہے، کتنے جامع الفاظ ہیں۔ تو جب فنانشلی ہمارے حالات آپ سب کے سامنے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، رزق کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے، تو یقین کیجیے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ ہی بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی صفت عالیہ ہے۔ اللہ ہی کیوں بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کریم بغیر کسی استحقاق کے رزق عطا فرماتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ رب العالمین بغیر مانگے بھی رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو خیر الرازقین کہا گیا، اللہ بہترین رازق ہیں، کیوں ہیں؟ نمبر تین، اللہ کریم بغیر کسی فائدے کے، اللہ کو کوئی غرض نہیں کہ یہ فائدہ ہو، یا بغیر کسی خوف کے، اللہ کو یہ بھی نعوذ باللہ کوئی خوف نہیں اگر میں نے اس بندے کو روٹی روزی نہ دی تو کیا ہو جائے گا۔ تو اللہ بہترین رازق اس واسطے ہیں کہ اللہ کریم بغیر کسی منفعت کے، فائدے کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی خوف کے عطا فرماتے ہیں۔ نمبر چار، اللہ کریم اپنے پاس سے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کریم کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کریم اپنے پاس سے، اپنی جناب سے عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ ضرور انہیں رزق عطا فرمائیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ کریم بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں، اور بہترین کیسا؟ بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں، بغیر حساب کے۔ تو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگے، اللہ کے ساتھ صلح کر لے، اللہ کریم بغیر حساب کے اسے عطا فرماتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار مینوں اتھوں پیسے ملے نے جتھوں میرا گمان بھی نہیں تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ اصل ہمارے گمان کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی برستی رحمت کی بات ہے کہ اللہ کریم کی ایک صفت عالیہ یہ بھی ہے کہ اللہ بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، صرف رزق عطا نہیں فرماتے، اللہ کریم ایسی جگہ میں داخل فرمائیں گے جس کو ہم داخل ہونے والے پسند کر لیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی انسان کی من پسند جگہ میں ان کو داخل کر دیا جائے گا، اللہ کے احکامات کو بجا لائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ کریم جاننے والے بردبار ہیں۔ تو یہاں کس مناسبت سے اسماء الحسنہ کا تذکرہ کیا گیا؟ اصل وجہ یہ ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص نیت شرط ہے، تو اللہ کریم نے فرما دیا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ، اللہ جانتے ہیں، ان اللہ لعفو غفور، اللہ کریم بخشنے والے، درگزر فرمانے والے ہیں۔ بات اصل یہ ہے بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، اللہ کریم کی ایک صفت عالیہ یہ بھی ہے، اللہ کریم رات کو دن میں داخل فرما دیتے ہیں،
وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور اللہ کریم دن کو رات میں داخل فرما دیتے ہیں، یعنی جو اللہ کریم کے دسترس میں ہے رات اور دن کا نظام بدلنا، وہی اللہ کریم دنیا کائنات کے نظام کے اوپر پوری طاقت اور قدرت رکھتے ہیں۔ اس لیے زیادتی سوچ سمجھ کے کرنا، وگرنہ دنیا کے ساتھ تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اللہ ہر بات سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ حق ہے، اللہ ہی حق ہے، سبحان اللہ، اللہ ہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ کو چھوڑ کے کسی کو پکارو گے وہ باطل ہے، اللہ حق ہے۔ تو ہمیشہ حق کے ساتھ انسان کو کھڑے رہنا چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بندگی والا مضبوط کر لیجئے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، کیونکہ اللہ بہت بلند اور بہت بڑے ہیں، سبحان اللہ، اللہ بہت بلند اور بہت بڑے ہیں۔ الم تر ان اللہ، الم تر یہ الم تعلم کے فارم میں استعمال ہوتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ مطلب کیا کہ کیا آپ نہیں جانتے؟ جیسے آگے چل کے 30ویں پارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم نے تو واقعی نہیں دیکھا کہ وہ ابرا کے ہاتھیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو تارا کا مطلب دیکھنے کا مطلب جاننا ہے، یہاں پہ بھی ہم وہی ترجمہ کریں گے الم تارا، کیا آپ نہیں جانتے؟ ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے تھوڑا سا پانی اتارا تھا، اس کی برکت اتنی ہو گئی فتصبح الارض مخضرہ، زمین نے سبز چادر اوڑھ لی۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین اور اللہ خبر رکھنے والے ہیں۔ بارش کا ذکر ہو رہا تھا، اس کے بعد اسماء الحسنی کا ذکر کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر مدتوں سے کچھ مردہ بیج پڑے ہوتے ہیں، یا پتھروں کے نیچے آ کے دب چکے ہوتے ہیں، اینٹوں کے نیچے پڑے، بارشوں کے بعد کبھی دیواروں میں سے پودوں کی کونپلیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، اس جگہ سے پودے نکلتے ہیں جہاں سے ہم نے تصور بھی نہیں کیا، ہم نے تو بیج بھی نہیں ڈالا ہوتا، وہاں سے پودے نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کریم کی باریک بینی کہ اللہ جانتے ہیں زمین کے نیچے کس حصے پہ کون سا بیج مدتوں سے مردہ پڑا ہے۔ میرے رب کریم نے آسمان سے بارش برسائی اور آباد اور شاداب کر کے اس زمین کے سینے سے ایک کرن کو نکال کے تو ایک تناور مضبوط پودا اور درخت بنا دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں بارش کی مثال دینے سے ایک اور حکمت مراد ہے، مطلب یہ کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، زمین کے سینے سے پھل اور پھول نکلتے ہیں، اسی طرح یہ وحی الہی بھی بارش ہے جو مردہ دلوں کے اوپر برستی ہے اور اللہ کی رحمت سے ہدایت کے پودے نکل آتے ہیں۔ یہ تمثیلات قرآن کریم ہے، نہیں قرآن کریم نے کچھ مثالوں کے ساتھ بھی سمجھایا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے آسمان اور زمین ہے اور جو کچھ ان میں ہے سارے کا سارا صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، یہ سارا کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ کریم جو ہیں وہ بے پرواہ اور تعریفات والے ہیں۔ ذرا یہ آخری بات پہ توجہ فرمائیے گا، سارا کچھ ہے بھی اللہ کا، اللہ بے پرواہ بھی ہے، مطلب کیا ہے؟ یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق کا۔ فار ایگزامپل یہ ہماری جیب میں موبائل فون ہے، مالک کون ہے؟ ہم مالک ہیں نا، موبائل میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، لیکن میں اس کا مالک ہونے کے ساتھ اس کا محتاج بھی ہوں۔ میں نے فون سننا ہے، میں نے اس پہ ریسرچ کرنی ہے، میں نے اس کے اوپر دنیا کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے، میں نے اس کے ساتھ کالز سننی ہے، کسی تک اپنا میسج کنوے کرنا ہے۔ لہذا جہاں پہ ہم موبائل فون کے مالک ہیں وہاں ہم اس کے محتاج بھی ہیں۔ گاڑی کی مثال لے لیں، اگر ہم ایک گاڑی کے مالک ہیں ہم اس کے محتاج بھی ہیں، گاڑی نہ ہوگی ہم ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرانسفر کس طرح ہوں گے؟ یہی وجہ ہے اللہ زمین و آسمان کے مالک ہے لیکن اللہ محتاج نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ہم چیزوں کے مالک بنتے ہیں لیکن ہم محتاج ہوتے ہیں۔ مکان کی رجسٹری انتقال ہمارے نام ہے لیکن ہم محتاج ہیں، رہنے کے لیے مکان میں نہیں رہیں گے، کہاں جا کے رہیں گے؟ اللہ
کریم کے لیے زمین و آسمان کی رجسٹریاں ہیں، یہ سارے کا سارا کچھ اللہ کا ہے، لیکن اللہ کو ان کا احتیاج نہیں ہے، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں، محتاج نہیں۔ اس لیے یہاں پہ اسماء الحسنہ میں سے دو نام میں مبارک استعمال ہوئے، غنی اور حمید۔ اللہ مالک ہے لیکن بے پرواہ ہے، اور اللہ ہی تمام تعریفات کے مالک ہیں۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں نصیب فرما دیں، ہمیں چلتے پھرتے قرآنی آیات کی عملی تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرما دیں، اور دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم اللہ تعالی کو پسند آ جائیں، اور اللہ کریم ہمارے اعمال کو اپنی خوشنودی اور رضا مندگی کے حصول کا سبب فرما دیں، قرآن اور آپ کے باقی معاملات میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما کے ہماری مشکلات کو دور فرما دیں، آسانیاں فرما دیں، رزق حلال کی فراوانی نصیب فرما دیں، بیٹے بیٹیوں کے لیے اللہ کریم نیک اسباب مہیا فرما دیں، گھروں کا سکون نصیب ہو جائے، ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور دنیا کے جس خطہ سے بھی فہم القرآن کلاس کے ساتھ منسلک خواتین و حضرات اللہ کی رضا کے لیے اس سفر میں ہمارے ہم سفر ہیں، اللہ کریم سب کی دلی نیک حاجات کو پورا فرما کے ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی برکت سے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما کے ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دیں ہم اللہ جی کو پسند آ جائیں۔ مدینہ منورہ سے دینی سوالات کے فری جوابات کے گروپس مسائل دین المدینہ، جن میں سے 28 نمبر محترم محمد سلیمان شاکر صاحب کا ہے، اور ان کا فہم قرآن کلاس کا گروپ بھی ہے۔ یہ ویڈیو بھی اسی سبق سے ماخوذ ہے، جسے یوٹیوب چینل دنیا و دین پر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ فری قرآن سمجھنے یا دینی سوالات کی رہنمائی کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923007446434۔ قرآن کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، تو اس لیے آپ سب بھی خود بھی قرآن سمجھیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں جو ہیں ان کو بھی سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات میں جتنی دعائیں ہیں ان سب کو ہم ترجمے سے یاد کریں۔ ان ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور آڈیوز بنا کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مستفید ہو سکیں۔